السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو ایزی لرن اردو میڈیم۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم 9ویں جماعت مضمون جغرافیہ سبق نمبر 8 معاشیات کا تعارف اس سبق کے سوالات کے جوابات حل کرنے جا رہے ہیں۔ شروعات کرتے ہیں سوال نمبر 1 سے۔ سوال نمبر 1 ہے، دائرے میں دیے ہوئے سوالیہ نشان کی جگہ مناسب معلومات درج کر کے معیشت کی اقسام کی وضاحت کیجیے۔ تو دیکھیے اس کا جواب آپ کو یہاں پر دیا ہوا ہے۔ اس طریقے سے آپ کو باکس بنانا ہے اور اس میں پہلے میں لکھنا ہے سرما دارانہ معیشت، اشتراکی معیشت اور مخلوط معیشت۔ دوسرے میں آپ کو لکھنا ہے جرمنی، جاپان، امریکہ، چین، روس، بھارت، سویڈن، برطانیہ۔ تیسرے میں آپ کو لکھنا ہے انتظامی خانگی افراد، انتظامی حکومت کے ذریعے، انتظامی خاندگی افراد اور حکومت کے ذریعے۔ چوتھا، زیادہ سے زیادہ منافع کمانا، سماجی بہبود، افادہ کا حصول، منافع اور سماجی بہبود میں موافقت۔ سوال نمبر 2، وضاحت کیجیے الف معیشت کی ابتدا گھر سے ہوتی ہے۔ جواب دیکھیے۔ پہلا، آمدنی اور اخراجات میں تال میل قائم کرنے کے لیے خاندان کے سربراہ کو ضروریات کی ترجیحات طے کرنی پڑتی ہیں، کیونکہ خاندان کی ضروریات لامحدود ہوتی ہے اور ان کی تکمیل کے ذرائع محدود ہوتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کو دوسرا، آمدنی اور خرچ میں تال میل قائم کرنے کی عمل کو کوششوں کو خاندانی انتظامیہ کہتے ہیں۔ خاندانی انتظامیہ اور معیشت میں بہت ساری مماثلتیں ہیں۔ اسی کے مطابق گاؤں یا شہر کی انتظامیہ، ریاست کی انتظامیہ، ملک کی انتظامیہ، یہاں تک کہ دنیا کی انتظامیہ بھی ہوتی ہے، اسی کو معاشی انتظامیہ کہتے ہیں۔ دوسرا سوال آپ کو دیا ہوا ہے کہ بھارت کی معیشت مخلوط نوعیت کے جواب۔ پہلا، بھارت کی معیشت میں عوامی شعبہ اور خانگی شعبہ دونوں کا باہمی وجود پایا جاتا ہے۔ بھارت میں وسائل پیداوار کی ملکیت اور انتظام کو نجی صنعت کاروں اور حکومت کے درمیان تقسیم کر دیا گیا ہے۔ خانگی کاروباری ادارے منافع کمانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ عوامی شعبہ سماجی بہبود کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح سرمایہ دارانہ معیشت اور اشتراکی معیشت دونوں کی خصوصیات بھارت میں نظر آتی ہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھارت کی معیشت مخلوط نوعیت کی ہے۔ تیسرا سوال آپ کو دیا ہوا، معاشی نظام کے مطابق دنیا کے ممالک میں 3 قسمیں۔ دیکھیے تیسرا سوال جو آپ کو کتاب میں دیا ہوا وہ ہے، معیشت کے لحاظ سے دنیا کے ممالک 3 اقسام کے ہیں، تو اس کا جواب آپ کو اس طریقے سے لکھنا ہے۔ دیکھیے جواب دیکھیے، کسی مخصوص خطے کی پیداوار، تقسیم، اشیاء اور خدمات کے استعمال سے متعلق سرگرمیوں کو معیشت کہا جاتا ہے۔ معیشت میں پیداواری وسائل کی ملکیت کچھ ممالک میں نجی افراد کی ہوتی ہے تو کہیں پر حکومت کی، اور کچھ ممالک میں نجی افراد اور حکومت دونوں کی باہمی ملکیت ہوتی ہے۔ کسی معیشت کا اصل مقصد منافع کمانا ہوتا ہے تو کسی کا اصل مقصد سماجی فلاح و بہبود ہوتا ہے۔ اس طرح کچھ معیشتوں کا مقصد منافع حصول اور سماجی فلاح و بہبود دونوں کی باہمی موافقت ہوتا ہے۔ معیشت کی نوعیت کے لحاظ سے ان کی تقسیم سرما دارانہ معیشت، اشتراکی معیشت اور مخلوط معیشت ان 3 اقسام میں کی جاتی ہے۔ اس طرح معیشت کے لحاظ سے دنیا کے ممالک میں ان 3 اقسام کی معیشت پائی جاتی ہے۔ سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل سوالوں کے ایک جملے میں جواب لکھیے۔ پہلا سوال آپ کو دیا ہوا، انفرادی اور خاندانی انصرام کس معاشی عوامل سے متعلق ہوتا ہے؟ جواب، انفرادی اور خاندانی انصرام خصوصاً آمدنی اور اخراجات ان معاشی عوامل سے متعلق ہوتا ہے۔ دوسرا، معاشیات کی اصطلاح کن یونانی لفظ سے بنی ہوئی؟ جواب، معاشیات اکنامکس یہ اصطلاح یونانی لفظ اوئیکونومیا سے بنی ہے۔ تیسرا آپ کو دیا ہوا ہے، تیسرا سوال آپ کو دیا ہوا ہے، دیکھیے یہاں پر آپ کو دیا ہوا ہے، سرما دارانہ معیشت میں پیداوار کے وسائل کی ملکیت اور ان کا انصرام کس کے پاس ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب دیکھیے یہاں پر ہے، سرما دارانہ معیشت میں پیداوار کے وسائل کی ملکیت اور ان کا انصرام نجی افراد کے پاس ہوتا ہے۔ اگلا سوال آپ کو ہے، عالم کاری کے مفہوم بتائیے۔ جواب، عالم کاری یعنی ملک کی معیشت کو عالمی معیشت سے ہم آہنگ کرنا ہوتا ہے۔ تو اس سبق کے سوالات و جوابات یہاں پر ختم ہوتے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کرنا، چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ایک بار پھر سے، تب تک کے لیے بائے۔